اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن احیاہ فکأنما احیا الناس جمیعا صدق اللہ العلی العظیم۔ ارشاد رب العزت ہے ومن احیاہ، جس نے ایک نفس کو زندہ کیا، فکأنما احیا الناس جمیعا، تو گویا اس نے تمام انسانوں کو اور عالم انسانیت کو زندہ کیا۔ کسی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا، مولا ہم ایک مردہ انسان کو زندہ کیسے کر سکتے ہیں؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ جس نے ایک نفس کو زندہ کیا گویا اس نے تمام انسانیت کو زندگی بخشی۔ امام علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہاں اسی آیت میں زندہ کرنے سے مراد ظاہری زندگی نہیں ہے، یہاں زندہ کرنے سے مراد ہدایت ہے۔ مثلاً ایک مردہ انسان ہے جس کے دل میں معرفت خدا کا نور نہیں ہے، معرفت رسول کا نور نہیں ہے، وہ گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، شیطان کی اطاعت کر رہا ہے، اللہ کے راستے صراط مستقیم سے دور ہے۔ تو اگر کسی نے اس گناہ گار انسان کو ہدایت کی، اس کے مردے دل کو زندہ کر دیا، اس کے دل میں معرفت خدا اور رسول کا نور منور ہو گیا، وہ گناہوں کی دلدل سے نکل آیا، شیطان کے خلاف بغاوت پر اتر آیا اور اللہ کے راستے صراط مستقیم پر گامزن ہو گیا، تو حقیقت میں ایسے انسان نے زندگی کو پا لیا، زندگی گزارنے کا راز اسے معلوم ہو گیا، ابدی خزانے کی چابی اس کے ہاتھ لگ گئی۔ اگر کسی کے ذریعے سے حقیقتاً ایسا ہو گیا تو اس کا اجر فقط یہ نہیں ہے کہ اس نے ایک انسان کو جنتی بنا دیا، ایک انسان کو راہ ہدایت دکھائی، بلکہ اس کا اجر و ثواب اتنا ہے کہ گویا اس نے تمام انسانوں کو راہ ہدایت دکھائی اور سب کو اللہ والا بنا دیا، عاشق رسول بنا دیا اور عاشق اسلام بنا دیا۔ یعنی اگر تم نے کسی گمراہ انسان کو علی کا چاہنے والا، حسینی پروانہ بنا دیا، اس کی تربیت کر کے اس سے سلمان و ابوذر کے مثل بنا دیا اور کسی کو گمراہی کے سمندر میں ڈوبنے سے بچا لیا، تو اس کا اجر ایک انسان کو تباہی و ہلاکت سے بچانے کا نہیں ہے بلکہ تمام انسانوں کو زندگی دینے کا اجر تمہیں ملے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔